1 گھنٹے سے زیادہ میری بیوی کو اپنے کمرے میں مت رکھنا، حلالہ کر کے تم اسے طلاق دے کے میرے حوالے کرو گے۔ ناہل کی آواز میں ایک سرد سا جبر اور حکم کی وہ سختی تھی جو سامنے والے کا خون جما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنے سر جھکائے کھڑے اپنی 18 سالہ بھانجے سعدی کو گھور رہا تھا، جس کی عمر اور معصومیت اس مکروہ کھیل کے بالکل برعکس تھی۔ ناہل کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ دشمن کی بیٹی فجر کو زبردستی بھگا کر لانے کے بعد اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنے ہی خون کو اپنی سازشوں کا موقع بنا لیا تھا۔ سعدی نے کپ کپاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ماموں کی طرف دیکھا، جہاں غصے اور لالچ کا ایک خطرناک امتزاج ناچ رہا تھا، پھر بے بسی نظریں چرا لی۔ 1 کروڑ روپے کے اس لالچ اور حلالہ کی اس اندھی قید میں اب سعدی کے قدم بھی رکھوا دیا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ 1 گھنٹہ نہ صرف اس کی اور فجر کی زندگی بدلنے والا تھا، بلکہ اس کے انجام میں موت کا سایہ بھی چھپا تھا۔ وہ سب کچھ اتنی جلدی اتنی وحشت میں ہوا تھا کہ فجر کی پلکوں پہ رکے آنسو بھی خشک نہیں ہو پائے تھے۔ مہینوں پہلے کی وہ تاریک رات آج بھی اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں کسی ڈراونے خواب کی طرح گونجتی تھی، جب ناہل نے اپنی دشمنی اور ضد کی آگ میں اندھا ہو کے اس کے گھر پہ دھاوا بولا تھا۔ فجر کے والد اور خاندان کے سخت ترین انکار اور پرانی دشمنی کے باوجود ناہل اسے زبردستی گھر سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ نہ تو فجر کی مرضی کا کوئی سوال تھا، نہ ہی اس کی عزت و آبرو کا کوئی پاس، بس ناہل کی ہٹ درمی اور انتقام کی آگ تھی جس نے معصوم لڑکی کی پوری زندگی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ زبردستی کی اس نکاح پہ فجر اسے انگوٹھا لگوایا گیا۔ وہ تو جان گئی تھی کہ یہ کوئی شادی نہیں بلکہ ایک ایسے جہنم کا آغاز ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد کا ہر دن فجر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے قدموں میں خوشیاں آنے سے پہلے ہی خوف کے پہرے بیٹھ چکے تھے۔ ناہل کا غصہ تو جیسے اس کے گھر کا مستقل مکین بن چکا تھا جو بات بات پہ بگڑ جاتا، فجر کی سازشوں پر بھی پہرے بٹھا دیتا۔ وہ کب ہنسی کب بولی، کس کی نظر ملی یا گھر کے کاموں میں ذرا سا بھی فرق آیا، ناہل کے تلخ اور زہریلے طعنے فجر کی روح کو چھلنی کر دیتے تھے۔ ہر وقت کی ٹوکا ٹاکی، حقارت بھری نظریں اور بے جا شک نے فجر کو ایک زندہ لاش بنا کے رکھ دیا۔ سارا دن سہم سہم کے گزارتی، اس خوف سے کہ جانے کب ناہل کا کون سا جملہ اس کے جسم اور جان پہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑے، اور وہ بس کسی کونے میں بیٹھ کے اپنے مقدر پہ آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر پاتی۔ گھر میں خاموشی کا ایک بھاری بحرہ تھا جب وہ ہولناک راتیں اپنی تمام تر سیاہی کے ساتھ اتریں۔ فجر شدید تھکن اور خوف کی وجہ سے نڈھال تھی، اور جب ناہل نے اس سے کسی بات پہ تقاضا کیا تو اس کی زبان سے ایک ہلکا سا انکار نکل گیا۔ پھر کیا تھا، وہ چھوٹی سی بات ناہل کے لیے آگ میں گھی کا کام کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے کی شدت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے فجر کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ فجر کی چیخ نکل گئی، اور اسی جنونی کیفیت میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ناہل کے منہ میں وہ الفاظ نکل گئے جن کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے غصے میں ایک ہی سانس میں 3 بار طلاق دے کر فجر کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ فجر پتھر کی مورت بنی وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ یہ طلاق اس کے لیے آزادی نہیں بلکہ ایک اور طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جب ناہل کا غصہ اترا اور ہوش کے ناخن اس کے دماغ میں اترے، پچھتاوے کی ایک اگلا ہوا طوفان اس کے اندر مچ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہو گیا کہ اس نے غصے میں آ کے اپنی ہی عزت اور ضد کے ہاتھوں کیسی تباہی مچائی ہے، لیکن اب وقت کا پہیہ پیچھے نہیں گھمایا جا سکتا تھا۔ فجر کی عدت کے وہ دنوں کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف گھر اور معاشرے کے طعنے اور بدنامی کا خوف تو دوسری طرف اس کی اپنی مردانہ انا اور ضد تھی جو اسے اپنی ہی غلطی کھلے عام ماننے سے روک رہی تھی۔ وہ دن رات اس ادھیڑ بند میں سلگتا تھا، کسی طرح اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اس کا یہی اندرونی گھٹن اور مکروہ احساس اسے ایک اور تاریک جرم کی طرف دھکیل رہا تھا۔ عدت کے دن جیسے جیسے اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے، ناہل کے اندر کی بے چینی اور خود غرضی اپنے عروج پہ تھی۔ اپنی ہی عزت کو دوبارہ پانے اور معاشرے کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک گھناؤنی سازش بن چکا تھا۔ اس نے اپنے 18 سالہ معصوم بھانجے سعدی کو اپنے پاس بلایا، جس کے دل میں ابھی دنیا کے فریب اور چالوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ ناہل نے بڑی عیاشی سے سعدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
اور اس کے سامنے 1 کروڑ روپے کی وہ بڑی رقم رکھی جو کسی بھی کم عمر لڑکے کو چوندھانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سعدی کو فجر کے ساتھ عارضی نکاح اور حلالہ کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ اسے جھانسا دیا کہ یہ صرف کاغذوں کا کھیل ہے جو چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لالچ اس کے اپنے گھر اور خاندان میں ایک ایسی آگ لگانے والا تھا جو سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ سعدی کے ہاتھ وہ کاغذات تھامے ہوئے کانپ رہے تھے جن پہ 1 کروڑ روپے کی پیشکش اور اس کے ماموں کی مکروہ شرط درج تھی۔ اس کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس گندے کھیل کی گہرائی کو سمجھ پاتا، مگر وہ اتنی رقم اتنی بڑی تھی کہ اس کے خاندان کی مجبوریاں اس کی چھوٹی موٹی خواہشات کو پل میں بھر سکتی تھی۔ اس نے ایک بار اپنے ماموں ناہل کے چہرے پہ سجی اس شیطانی مسکراہٹ کو دیکھا جو فتح کے نشے میں چور تھی، پھر نظریں چرا کے کاغذ پہ سائن کر دیے۔ بظاہر تو وہ اس 1 کروڑ کے لالچ میں جال میں پھنس کے اس حلالہ کے لیے راضی ہو گیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا بوجھ اور خوف تھا جو اسے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی تباہی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ نکاح کی تمام رسمیں کارروائی کے بعد کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا۔ 18 سالہ سعدی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم اتنے بھاری محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ زمین پہ نہیں بلکہ کسی عذاب کے راستے پہ چل رہا ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں سہم کے بیٹھی فجر، جس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ہی سعدی کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اس کی خوف کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے، ڈر سے کانپتی آنکھوں سے سعدی کو دیکھنے لگی، ہاتھ جوڑ کے سسکتے ہوئے التجا کرنے لگی، پلیز سعدی میرے پاس مت آنا۔ اس کی آواز اتنی دل چیر دینے والی تھی کہ اس کے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ سعدی کے آگے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ ماموں کے ساتھ طے شدہ اس گھنٹے کا وعدہ تو سعدی کی زبان پہ تھا، وہ بس اتنی ہی دیر میں سب نپٹا کے باہر آ جائے گا، مگر کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی اس کا سارا وجود موم کی طرح پگھل گیا جب اس کے سامنے بیٹھی فجر کے چہرے پہ خوف کے سائے، آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اور ایک لرزتا ہوا معصوم وجود دیکھا۔ اس کا 18 سالہ دل اندر سے ہل کے رہ گیا۔ وہ جو خود کو ایک بڑے کھیل کا کھلاڑی سمجھ رہا تھا، اس لڑکی کی بے بسی کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ ناہل کا وہ حکم اور لالچ اب اس کے ذہن میں محو ہو چکے تھے اور اس کے دل میں اس ٹری سمٹی لڑکی کے لیے نفرت کے بجائے عجیب سا رحم اور اپنائیت جاگنے لگی، جس نے اسے گھنٹے کے وعدے کو توڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پورا گھنٹہ اور پھر آنے والی پوری کی پوری رات کسی سست روئی سے چلنے والے عذاب کی طرح گزری، مگر اس کمرے کے اندر جو ہوا وہ باہر بیٹھے ناہل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سعدی نے ذرا برابر بھی اس مجبور حیثیت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ بس خاموشی سے فجر کے قریب ہی زمین پہ بیٹھ گیا، پوری رات اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے نرم اور دھیمے الفاظ اس ڈری ہوئی لڑکی کے لیے کسی مرہم کا کام کر رہے تھے جو مسلسل ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ سعدی نے اسے ایک بار بھی چھونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے معصومانہ انداز میں اس کے خوف کو بانٹتا رہا۔ یوں وہ پوری رات بغیر کسی غلط حرکت کے ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوا بنتے ہوئے صبح کی پہلی کرن تک جاگتے رہے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی باہر دروازے پہ ناہل کی بھاری اور بے صبرے قدموں کی چاپ گونجی۔ وہ تیش میں بپھرا ہوا سیدھا اس کے کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا، دروازے پہ زور زور سے مکے مارتے ہوئے حلالہ پورا ہونے کا طعنہ دینے لگا اور فوراً باہر جا کے طلاق دینے کا تقاضا کرنے لگا۔ کمرے کے اندر جیسے ہی وہ زہریلی آواز گونجی تو فجر کا رنگ خوف سے ایک بار پھر زرد پڑ گیا، مگر اس بار کچھ ایسا ہوا جس کا ناہل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 18 سالہ سعدی کا خون کھول اٹھا، اس کے اندر موجود غیرت جاگی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھول کر باہر کھڑے ناہل کے گریبان پوری طاقت سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایسی آگ تھی کہ ناہل بھی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ جس لڑکی کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی سمجھ رہا تھا، آج وہی اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو چکا تھا۔ سعدی کے ہاتھ ناہل کے گریبان پہ سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ناہل کی سانسیں رکنے لگیں، اس کے چہرے پہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ سعدی کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے، اس کی آواز میں ایک ایسا مردانہ جلال تھا جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے حق اور غصب کی ملی جلی آواز میں ناہل کے منہ پہ صاف کہہ دیا تھا، وہ اب فجر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اب اس کی بیوی اور اس کی عزت ہے، کوئی غیر اس کے درمیان نہیں آ سکتا۔
اس سے پہلے کہ ناہل اپنے حواس بحال کر کے کوئی جوابی وار کرتا، سعدی نے اپنی پوری طاقت سے اسے ایک زبردست دھکا دیا، اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلتے ہوئے وہاں سے بھاگ جانے پہ مجبور کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں عجیب سا سکون نظر آیا جو طوفان کے بعد کی خاموشی جیسا تھا۔ فجر نے جب سہم کے اپنی پلکیں اٹھائیں اور کمرے کے کونے پہ نظر ڈالی جہاں سعدی تھکن سے چور ہو کے فرش پہ ہی سر رکھ کے گہری نیند سو رہا تھا، تو اس کے دل میں حسرت کا ایک سمندر موجیں مارنے لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی بات گھوم رہی تھی کہ اس 18 سالہ لڑکے نے جس نے اس کے اپنے ماموں نے ایک گندے مقصد کے لیے اس کے حوالے کیا تھا، پوری رات اس کی عزت پہ حرف آنے دیا تو دور کی بات تھا، اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ فجر کی آنکھوں سے بے اختیار تشکر کے آنسو بہہ نکلے اور وہ پہلی بار محسوس کر پائی تھی کہ اس ظالم دنیا میں بھی کچھ رشتے اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو وحشیوں کی بھیڑ میں بھی اپنی انسانیت اور اخلاق کو زندہ رکھتے ہیں۔ فرش پہ گہری نیند سوتے ہوئے سعدی کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سامنے بیٹھی فجر پہ پڑی جو اب بھی خوف اور حیرت کے حصار میں تھی۔ اس 25 سالہ لڑکی کے چہرے پہ موجود معصومیت، اس کی مجبوری اور پوری رات اس کے صبر کو دیکھ کے 18 سالہ سعدی کے دل میں نفرت اور غصے کے بجائے ایک الگ ہی احساس نے جنم لیا۔ یہ محبت احترام کا وہ جذبہ تھا جو کسی بھی انسان کو پل بھر میں پختہ کر دیتا تھا۔ وہ اٹھ کے آہستہ سے فجر کے قریب آیا۔ فجر نے ڈر کے ذرا سا پیچھے ہٹنا چاہا مگر سعدی کے چہرے کا نرم اور پاکیزہ تاثر دیکھ کر رک سی گئی۔ سعدی نے جھک کر انتہائی عقیدت اور محبت سے فجر کی پیشانی پہ ایک لمبا بوسہ دیا جو اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس کی حفاظت کی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ باہر کی گلی میں گاڑیوں کی تیزی سے بریک لگنے اور دروازے پہ پڑنے والی وحشیانہ لاتوں نے فلیٹ کا سارا سکون ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا۔ باہر ناہل کھڑا جس کے چہرے پہ ہاری ہوئی بازی کی شکست اور غصے کی ایسی آگ تھی جو اب پاگل پن کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اپنے ساتھ کچھ گھنڈا صفت کارندوں اور خاندان کے چند ایسے افراد کو بھی کھینچ لایا تھا جو اس تماشے پہ تالیاں پیٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ سب زبردستی اندر گھس آئے۔ ناہل کی غضبناک دھار سے پورا فلیٹ گونج اٹھا۔ گالیوں اور دھمکیوں کا ایک ایسا طوفان تھا جو اس چھوٹے سے گھر میں برپا ہو چکا تھا۔ ہر ایک کی زبان پہ بس ایک ہی جنون تھا کہ اس 18 سالہ لڑکے کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے، وہ اس لڑکی کی زبردستی گھسیٹ کے باہر نکالا جائے۔ گھر کے اندر طوفان کی طرح گھسنے والے ناہل اور اس کے حواریوں کی گالیوں اور دھمکیوں کے درمیان سعدی ذرا سا بھی نہیں ڈرا۔ اس نے فجر کو اپنے پیچھے حفاظتی حصار میں لے لیا، خود ان سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ سب خاندان والوں اور ناہل نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کیا، تانوں کی بوچھاڑ کر دی تو سعدی نے اتنی بلند اور پختہ آواز میں جواب دیا کہ سب کے منہ بند ہو گئے۔ اس نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ نکاح کے بعد فجر صرف اور صرف اس کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، وہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اس طوفان کے سامنے فجر کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اسے ہر حال اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ سعدی کی اس بضد مردانہ وار کھڑے ہونے کے انداز نے ناہل کے غصے کو اور زیادہ بھڑکا دیا مگر سعدی کی آنکھوں میں اب پیچھے ہٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کمرے میں جمع ہونے والے رشتہ داروں کے زہریلے جملے اور حقارت آمیز کہکے ماحول کو مزید گھٹن زدہ کر رہے تھے۔ ناہل کے اشارے پہ خاندان کے ان لوگوں نے فجر پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جو خود کو معاشرے کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ کوئی اسے مکار اور چالاک عورت کہہ رہا تھا تو کوئی اسے تانے دے رہا تھا۔ اس نے کیسے نادان اور کم عمر لڑکے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے خود اپنے شوہر سے طلاق لی اور اب گھر کا سکون برباد کرنے کے لیے اس معصوم بچے کو استعمال کر رہی ہے۔ ہر ایک کی زبان سے نکلنے والے الفاظ فجر کے لیے کسی تیر کی طرح تھا۔ وہ سہم کر سعدی کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، ان گھٹیا بہتانوں کے بوجھ تلے گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی جبکہ سعدی غصے سے اپنے ہاتھ بھینچ رہا تھا۔ خاندان والوں نے ان زہریلے تانوں اور بہتانوں نے ناہل کے اندر کی رہی صحیح شرافت بھی ختم کر دی۔ وہ اندھے غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے فجر نے جان بوجھ کے اس کے خاندان کے سامنے اس کی ناک کٹائی ہے، اس کا ممر لڑکے کو اس کے خلاف کیا۔ اسی آگ میں جلتے ہوئے ناہل نے گھر کے اندر فجر پہ ذہنی اور جسمانی تشدد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔
وہ سیاسی بات پہ فجر کو بے دردی سے مارتا، اس کے تن بدن پہ نیلم کے نشان پڑ جاتے، اس کی روح کو چیر دینے والے جملے اس پہ برسا کے اسے قصوروار ٹھہراتا۔ فجر اس روزمرہ کے ظلم اذیت کے آگے بالکل بے بس ہو چکی تھی، اور اس کا ہر دن ایک نئی موت اور تڑپ کے ساتھ گزر رہا تھا، جسے دیکھ کے سعدی کا دل خون کے آنسو روتا۔ روز بروز بڑھتے ہوئے تشدد اور اس جہنم جیسے ماحول نے سعدی کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اس گھر میں مزید ایک دن بھی رکے تو ناہل کے ہاتھ سے فجر کی جان چلی جائے گی۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، وہ باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، سعدی نے خاموشی سے فجر کا ہاتھ تھاما اور اسے اس حساب کدے سے ہمیشہ کے لیے نکال کے لے جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے کسی کی نظروں میں آئے بغیر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئے، تیز اندھیرے میں نامعلوم منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ سعدی کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی جنون تھا کہ وہ اپنی محبت اور عزت کو اس ظالم دنیا اور ناہل کے چنگل سے چھڑا کر کسی ایسی محفوظ پناہ گاہ میں لے جائے گا جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ سخت سردی کا وہ موسم تھا جب کڑکتی ہوئی یخ بستہ ہوائیں کسی خنجر کی طرح جسم کو چیر رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہوئی سفید برف نے چاروں طرف ایک خاموشی برپا کر دی۔ فجر کو لے کے اس شہر کی آلودگی اور خوف کے سائے سے بہت دور ایک ایسے پرسکون اور ویران پہاڑی مقام پہ آ پہنچا جہاں قدرت نے انتہائی بھرے حسن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک کسی انسانی بستی کا نام و نشان نہ تھا، اور یہی ویرانی ان کے لیے سب سے بڑا قلعہ بن چکی تھی، جہاں ناہل یا اس کا کوئی بھی کارندہ ان کا پیچھا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس برف پوش اجڑے سے مقام پہ جہاں سردی کی شدت حد سے زیادہ تھی، وہ دونوں ایک محفوظ پناہ کی تلاش میں تھے۔ پہاڑی مقام کی اس یخ بستہ اور ہڈیوں کو جما دینے والی رات میں سردی کا طوفان اپنے عروج پہ تھا۔ فجر سردی کی شدت سے پچھلے دنوں کے صدمات سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ نیلے پڑتے ہونٹ، ٹھٹھرتا ہوا جسم اس کی بے بسی کی کہانی کہہ رہا تھا۔ ایسے میں 18 سالہ سعدی نے بڑے اور پختہ انسان کی طرح اس کی ڈھارس بندھائی۔ اس نے اپنے تن پہ موجود اکیلی گرم چادر اٹھا کے فجر کے کاندھوں پہ ڈالی، اپنے ہاتھوں سے اس کی یخ بستہ ہاتھوں کو سہلا کے انہیں گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں فجر کے لیے بے پناہ خلوص، فکر اور محبت رچی بچی تھی۔ وہ اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پوری رات اس کا خیال رکھتا رہا، جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ آسمان پہ پھیلتی ہوئی تاریکی، پہاڑوں کی خاموشی کے درمیان فجر کی سسکیاں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگیں۔ اس نے جب اپنے ٹھٹھرتے ہاتھوں پہ سعدی کے گرم اور پختہ ہاتھوں کے لمس محسوس کیا، اور اس کم عمر لڑکے کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ خلوص اور تحفظ کی جھلک دیکھی، تو اس کا بوجھل دل ہلکا ہونے لگا۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل خوف اور جبر کے عذاب میں مبتلا تھی، اس نے پہلی بار کھل کے سانس لیا۔ سعدی کی اس بے لوث شفقت اور کمال دیکھ کر بال نے اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتار دیا۔ اس ویران اور یخ بستہ ماحول میں جہاں دنیا کی ہر طاقت ان کے خلاف کھڑی تھی، فجر کے دل کے بنجر ٹوٹے ہوئے حصار میں سعدی کی محبت کا نیا معصوم پودا سر اٹھانے لگا، جس نے اس کی اداس زندگی کو پھر سے جینے کی امید دے دی۔ پہاڑی مقام کی پرسکون صبح جب سورج کی پہلی کرن نے برف کی سفید چادر پہ چمک بکھیری تو سعدی کے چہرے پہ ایک ایسی اطمینان بخش مسکراہٹ تھی جو فجر نے پہلی بار دیکھی۔ وہ دوڑتا ہوا فجر کے پاس آیا، سانس لیتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی جس کا وہ دونوں پچھلے کئی دنوں سے خواب دیکھ رہے تھے۔ سعدی نے بتایا کہ اس نے اپنے والد سے فون پہ طویل بات کی، حالات مکمل طور پہ ان کے قابو میں ہیں۔ والد نے نہ صرف ان کے قدم کو سمجھ لیا بلکہ وہ اس رشتے اور شادی کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ اب انہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حالات تیزی سے معمول پہ آ رہے ہیں۔ فجر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ آئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے ہوں۔ برف کی شفاف منظر ہلکی سی سیاتی دھوپ میں جب یہ خبر فجر کے کانوں تک پہنچی تو اس کے اندر جمی ہوئی خوف کی ساری برف جیسے ایک پل میں پگھل گئی۔ اس نے پہلی بار طویل عرصے سے سہمے ہوئے سینے کو پورا کھول کے گہری سانس لی تو اسے محسوس ہوا ہوا کتنی نرم اور زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے دل پہ جو بھاری پتھر دبا ہوا تھا وہ ہٹ چکا تھا، اس کی جگہ ایک اچھوتے اور پرسکون احساس نے لے لی۔ سعدی کے مضبوط اور پرخلوص سے بھرے کندھے کے سہارے کھڑی فجر کو یوں لگا
جیسے اس کا طوفان زدہ سفر اب ایک محفوظ اور حسین منزل پہ آ کے ختم ہو گیا، جہاں صرف اپنائیت، سکون اور ایک نئی صبح کا اجالا تھا۔ پہاڑ کے مقام پہ پرسکون فضا میں ابھی خوشیوں کی ہلکی سی کرن ہی چمکی تھی کہ فضا میں اچانک گاڑی کے انجنوں کی کھن گرج اور ٹائروں کی چیخ گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ سعدی کچھ سمجھ پاتا، ناہل اپنے چند خطرناک مسلح کارندوں کے ساتھ برفانی راستوں کو چیرتا ہوا وہاں آ دھمکا۔ اس کی شیطانی ہنسی اس سنسان وادی کے سکون کو تار تار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کے سعدی کو زور سے دھکا دے کے ایک طرف گرایا اور پستول کے زور پہ فجر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ فجر کی چیخیں اور سعدی کا لہو کھولا دینے والا احتجاج اس برفانی طوفان میں کہیں کھو گیا۔ ناہل اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے فجر کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ برفانی وادی سے فرار ہوتے ہی ناہل کا خوشگمان سہم ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا، کیونکہ جیسے ہی وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو سامنے سڑک پہ پولیس کی گاڑیوں کا ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صرف اور صرف پولیس ہی نہیں بلکہ خود فجر کا بااثر باپ بھی ایک بڑے سرکاری قافلے اور اپنے محافظوں کے ساتھ اس مشن کی کمان سنبھالے ہوئے تھا، جن کی طاقت اور اثر و رسوخ کے آگے ناہل کی ہر چال دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ شہر کا چپا چپا ناہل کے تعاقب میں جڑ چکا تھا۔ قانون کے اس آئینی حصار نے ناہل کے لیے فرار ہونے کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ شہر کے ویران اور گنجان جنگل میں پہنچ کے بیچوں بیچ پرانی کھنڈرات نما عمارت کے باہر جب پولیس کی گاڑیوں اور فجر کے باپ کے قافلے نے بیک وقت بریک لگائی تو فضا میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس خوفناک تاریک مقام کے اندر ناہل کی انتقام کی آگ میں اندھا ہو کے فجر کو مضبوط کرسی سے رسیوں سے جکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کے اپنے چند آخری گھنڈا باہر پہرا دے رہے تھے۔ جیسے ہی قانون کے ان رکھوالوں اور ایک باپ کے غضبناک سمندر نے اس عمارت کے دروازے پہ دھاوا بولا، ناہل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فجر کی آنکھیں اور ڈرے ہوئے وجود کے سامنے اب ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ ہونے والا تھا جس نے ظالم کی ہر سازش کو خاک میں ملا دینا تھا۔ ویران عمارت کے اندر پولیس کے محاصرے اور دروازے پہ پڑنے والی لاتوں کی آواز نے ناہل کو اس حد تک پاگل کر دیا تھا کہ اس کا ہوش و حواس سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے جنون کے عالم میں اپنی جیب سے پستول نکالا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنی کن پٹی پہ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہاری ہوئی باسی کا غصہ اور موت کا وحشیانہ خوف ناچ رہا تھا۔ وہ ہانکتے ہوئے چلا رہا تھا، اگر فجر نے اس لمحے طلاق لے کر اسے ہمیشہ کے لیے نہ اپنایا یا اسے چھوڑنے کا اعلان نہ کیا تو وہ یہیں سب کے سامنے خود کو گولی مار کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گا۔ اس کے اس خودکش اور خطرناک ڈرامے نے کمرے کا ماحول ایک لمحے کے لیے سنسناتے ہوئے خوف میں ڈبو دیا۔ عمارت کے اندر اس موت کے کنویں جسے ماحول میں ناہل نے پستول اپنی کن پٹی پہ رکھا تھا، وہاں موجود رشتہ داروں اور پولیس اہلکاروں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ خوف سے ان کے چہرے سرد پڑ گئے، وہ گھبراہٹ میں چیخنے لگے، فجر کو مخاطب کرتے ہوئے سب لرزتی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگے۔ وہ اس پاگل انسان کی ضد کے آگے جھک جانے اور اپنی جان بچانے کے لیے فجر فوراً ناہل کی بات مان کے اسے طلاق دے دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنونیت کے عالم میں ناہل واقعی خود کو گولی مار لے گا اور اس خون خرابے سے بچنے کا واحد راستہ تھا فجر فی الحال اس کی ہر شرط کو تسلیم کر لے۔ فجر جو پہلے ہی اس سارے عذاب سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی، کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ گھبراہٹ سے آگے بڑھی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح ناہل کو ایک خوفناک قدم سے روکے، اس کے ہاتھ سے پستول چھین لے۔ اس کا یہ آگے بڑھنا ناہل کے لیے آخری اشارہ بن گیا۔ وہ اپنی اندھی ضد اور جنون میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اس نے فجر کی اس التجا کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ ناہل کا انگارہ بنتا ہوا غصہ اس کی ہٹ تھمی ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ گولی سیدھی اس کی کن پٹی کو چیرتی ہوئی پار ہو گئی اور وہیں کمرے کے سرد فرش پہ خون میں لت پت ہو کے ڈھیر ہو گیا۔ اس اچانک اور ہلا دینے والے خون خرابے نے وہاں موجود ہر شخص کو سنسناتے ہوئے خوف اور سکت میں مبتلا کر دیا۔ ناہل کی اچانک اور ہولناک موت کے بعد اس ویران عمارت سے لے کے پورے خاندان تک میں کہرام مچ گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پہ پہنچ کے لاش کو قبضے میں لے لیا، خون آلود کمرے کو سیل کر کے تفتیش کا آغاز کر لیا۔
اس تمام تر قانونی کارروائی، تھانے کے چکروں اور بیانات، تپتی ہوئی پوچھ گچھ نے فجر کی رہی صحیح ذہنی توانائی بھی نچوڑ کے رکھ دی۔ وہ جو پہلے ہی پچھلے کئی مہینوں سے ظلم اور خوف میں کر چکی تھی، پس رہی تھی، صدمے اور قانونی پیچیدگیوں کے بوجھ تلے اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ اس کا ذہن اس تمام ہولناکی کو قبول کرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک شدید خطرناک ڈپریشن کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی، جہاں اس کے لیے بولنا، سوچنا یا اس دنیا کا سامنا کرنا بھی محال ہو گیا تھا۔ وقت کا مرہم بھی عجیب تاثیر رکھتا ہے، جو بڑے سے بڑے ناسور کو بھی پھیر دیتا ہے۔ ناہل کی موت اور اس کی ہولناک حادثے کو مہینہ گزر چکا تھا۔ ان گزرے ہوئے مہینوں میں اگر فجر کے لیے کوئی واحد سہارا تھا تو صرف سعدی کی موجودگی تھی۔ سعدی اس مشکل ترین وقت میں فجر کے لیے سایہ بن کے اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ دن رات اس کے پاس بیٹھتا، اسے حوصلہ دیتا، اس کی اداس اور خالی آنکھوں میں زندگی کی لو جلانے کی کوشش کرتا۔ فجر کی خاموشی، اس کے ڈپریشن کے اس اندھیرے میں سعدی کا یہ بے لوث ساتھ، اس کی محبت، اس کے صبر کی ہی واحد ڈھال تھا، جس نے فجر کو آہستہ آہستہ اس گہرے صدمے سے باہر نکلنے اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کا حوصلہ دیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سعدی کی دن رات کی محنت، اس کی بے لوث محبت نے فجر کے دل پہ لگے ہوئے گہرے ناسور بنتے زخموں پہ مرہم کا کام کیا تھا۔ وہ طوفان جو فجر کی روح تو اندر تک جھلسا چکا تھا، اب آہستہ آہستہ تھم رہا تھا۔ سعدی کی معصومیت، اس کا خلوص ہر مشکل گھڑی میں اس کا ڈھال بن کے کھڑے رہنا فجر کی زندگی کا سب سے بڑی حقیقت بن چکا تھا۔ فجر نے محسوس کیا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اس کے لیے اتنی مخلصانہ محبت اور قربانی دے سکتا تو وہ صرف سعدی ہے۔ اس نے اپنے دل کے تمام دروازے کھول کر لازوال محبت کو مکمل طور پہ قبول کر لیا اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کو ہی اپنی اصل زندگی مان لیا۔ خوشگوار نکھری ہوئی دھوپ والی پرسکون دن، سعدی نے فجر کے سامنے پرانی خوبصورت چمڑے کی جلد والی ڈائری رکھی۔ اس کی سنہری سیدھا سیب تراش دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام تحفہ نہیں۔ جب فجر نے حیرت سے اس کا پہلا ورق پلٹا تو اندر سعدی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چھو لینے والی تحریر بکھری تھی۔ ڈائری کے ورق پہ سعدی نے اپنی محبت کے اقرار کے ساتھ ان تمام چھوٹی بڑی غلطیوں سے بچنے اور باتوں پہ معافیاں لکھی ہوئی تھی جو جانے انجانے میں ماضی میں ہو گئی۔ اس کی ایک ایک سطر میں خلوص کا سمندر اور ندامت کا احساس چھلک رہا تھا، جسے پڑھ کے فجر کی آنکھوں میں خوشی اور اپنائیت کے موتی چمک اٹھے۔ فجر نے کانپتے ہاتھوں سے جب اس کی ڈائری کے صفحات کو ایک ایک کر کے پلٹنا شروع کیا تو سعدی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ نے اس کے دل کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ ورق پہ بکھری ہوئی وہ تحریر صرف محبت کا اقرار نہیں تھی، بلکہ اس میں سعدی کے دل کی وہ سچی پکار تھی جو فجر کے ہر دکھ کو اپنا سمجھتی تھی۔ ماضی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پہ معافی کی وہ التجا فجر کے لیے بے پناہ خلوص کے جذبے اس کی آنکھوں کو چھلکانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے آنسو ایک ایک کر کے ڈائری کے کاغذوں پہ گرنے لگے۔ اس تنہا اور طوفان زدہ دنیا میں پہلی بار اس پہ گہرا احساس ہوا تھا کہ کوئی تو ایسا ہے جو نہ صرف اس کے وجود کی قدر کرتا ہے بلکہ اس کے دردوں کو اپنا درد سمجھ کے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس سکون اور تسین کے تھے جو طویل عرصے کے بعد اس کے دل میں اترا تھا۔ سردی کی یخ بستہ اور خاموش رات میں کمرے کے کونے میں بنی چمنی کے اندر دہتے ہوئے کوئلوں اور لکڑیوں کی مدھم سی روشنی پورے کمرے میں سنہرا اور سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ باہر گرتی ہوئی برف اور چلتی ہوئی سرد ہوا کی شور سے بے نیاز فجر اور سعدی ایک دوسرے کے بالکل روبرو بیٹھے۔ چمنی سے اٹھتے ہوئے ہلکی سی حرارت نے اس سردی کے اثر کو کم کر رکھا تھا، مگر اسے کہیں زیادہ ان دونوں کے درمیان موجود اپنائیت اور سکون نے ماحول کو گرما دیا تھا۔ اس پرسکون اور تنہا لمحے میں الفاظ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی وہ تسلی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کا یہ طوفان زدہ سفر اب ایک خوبصورت اور پرامن منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ چمنی کے دہکتے انگاروں سے مدھم روشنی میں سعدی نے آہستہ سے فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جیسے اس کے سرد پڑتے وجود کو اپنی گرم جوشی سے پگھلا رہا ہو۔ اس نے دھیمی اور پر یقین آواز میں فجر کو یقین دلایا تھا کہ ماضی کے وہ تمام سائے خوف دکھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے ہیں۔
اور اب اس کی زندگی میں صرف سکون، حفاظت اور بے پناہ محبت کا پیٹھا ہوگا۔ سعدی ان الفاظ نے فجر کے اندر بچی کچی ہر ایک ہچکچاہٹ اور خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، دل میں چھپے تمام تحفظات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس مخلص محبت کے حوالے کر دیا تھا اور بے ساختہ سعدی کی باہوں میں پناہ لے لی۔ اس محفوظ گھیرے میں آتے ہی فجر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح کا ہر زخم بھر چکا ہو، کائنات کا سب سے بڑا امن صرف اسی آغوش میں سمٹ آیا ہو۔ باہر گرتی ہوئی برف اور اندر چمنی کی مدھم ہوتی آنچ کے درمیان وقت جیسے تھم گیا، فاصلے کے وہ تمام پرانے حصار جو اب تک ان کے درمیان حائل تھے ایک لمحے کی شدت میں پگھل کے ختم ہو گئے۔ سعدی کی باہوں میں سمٹی فجر کے لیے یہ صرف ملاپ نہیں بلکہ ان کی روح کی تمام ادھورے ٹکڑوں کی تکمیل تھی جو پچھلے طوفانوں میں بکھر گئے تھے۔ یہ ملاپ کسی منصوبہ بندی کا محتاج نہیں تھا بلکہ یہ اس گہرے جنون سے بے پناہ تپش اور سچی محبت کا قدرتی نتیجہ تھا جس نے دونوں کو ایک دوسرے میں گم کر دیا۔ سانسوں کی سرگوشی اور دھڑکنوں کی اس تال میل نے ان کے رشتے کو ایک ایسا ٹوٹ اور پکا بندھن عطا کر دیا جسے توڑنے کی اب دنیا کے کسی میں طاقت سکت نہیں تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کے آتی صبح کی سنہری کرنوں نے پورے کمرے کو ایک نئے اور پر امید نور سے منور کر دیا۔ رات کے وہ تمام طوفان سائے خوف اب بیت چکے تھے۔ باہر کی دنیا بالکل نئے روشن اور پرامن مستقبل کا استقبال کر رہی تھی۔ جب فجر نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پہ مدتوں بعد ایک ایسا سچا گہرا اور ابدی سکون بکھرا ہوا تھا جو ماضی کے تمام زخموں کو دھو چکا تھا۔ لبوں پہ سجی ہوئی ہلکی اطمینان بخش مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کی زندگی نے اب ایک ایسا خوبصورت موڑ لے لیا ہے جہاں صرف روشنی، محبت اور ہمیشہ کا ساتھ مقدر بن چکا ہے۔ زندگی کے تمام طوفانوں، کربناک مرحلوں اور صبر آزما امتحانوں کے پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ دن بھی آ ہی گیا جب خوشیاں ان کا مقدر بنی۔ شام کے سرانگیز سنہرے اجالے میں فجر اور سعدی نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک نئے اور خوبصورت آشیانے کی دہلیز پہ قدم رکھا جو صرف ان کے خلوص امن اور محبت کا گہوارہ تھا۔ سعدی کے مضبوط گرم ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہوئے جب فجر نے اس گھر کے اندر نگاہ ڈالی اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی روح کا ہر زخم بھر چکا ہو اور کائنات کی ساری راحتیں اسی چھت کے نیچے سمٹ آئی ہوں۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کے لیے نئے اور پرسکون سفر کا آغاز کیا تھا جہاں دلوں کے یہ بندھن اب زندگی کے آخری لمحے تک کے لیے اٹوٹ ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے کا وہ پرسکون روشن دور جسے فجر اور سعدی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام سمجھا تھا اندر سے اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا باہر سے دکھائی دیتا تھا۔ فجر کے ماضی کے زخم بظاہر بڑھ رہے تھے لیکن اس کے لاشعور میں خوف کی جو جڑیں پیوست تھی وہ اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتی تھی۔ ایک شام جب خزاں کی اداس ہوئی کھڑکی کے شیشوں کو بجھا رہی تھی اس غلط فہمی نے جنم لیا جو ان کی دنیا کو ایک بار پھر تاوبالا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سعدی پچھلے کچھ دنوں سے اپنے کسی کاروباری خاندانی معاملے کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ اکثر اوقات اپنا زیادہ تر وقت فون پہ یا باہر گزارنے پہ مجبور تھا۔ اسی دوران ایک دن سعدی کا فون ڈرائنگ روم کی میز پہ چھوڑا ہوا تھا۔ اس کی اسکرین پہ ایک نامعلوم غیر ملکی نمبر سے آنے والا ایک ٹیکسٹ میسج چمکا۔ فجر جو اتفاق سے وہاں سے گزر رہی تھی اس کی نظریں بے اختیار اسکرین پہ گئیں۔ اس پیغام میں لکھا تھا، سعدی کل رات کی ملاقات بہت شاندار رہی اور میں امید کرتی ہوں جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تم اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ مجھے تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ اس ایک جملے نے فجر کی دنیا جیسے ایک دم قیامت برپا کر دی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور ہاتھوں کی انگلیاں سرد پڑ گئیں۔ اس کے ذہن میں فوراً ناقابل دور سیاح کی وہ تمام خوفناک یادیں اور دھوکے تازہ ہو گئے جن سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی روح تک کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ جو سعدی کو اپنی دنیا کا واحد مخلص اور سچا سہارا سمجھتی تھی اسے یوں لگا جیسے یہ سہارا خلوص اور محبت میں بہت بڑا فریب تھا۔ سعدی بھی بالکل ویسا ہی نکلا جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب سعدی خوش دل اور بے خبر ہو کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فجر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور تپتے ہوئے آنسوؤں کا طوفان دیکھا۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اس کا نام لیا اور آگے بڑھنا چاہا۔ فجر نے شدید جھٹکے سے پیچھے ہٹ کے اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔
اس کی آواز میں وہ کپکپاہٹ اور زہر گھلا ہوا تھا جو دل کے ٹوٹنے پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے سعدی؟ یہ کون ہے جو تمہیں اس طرح رات کی ملاقاتوں کے بعد یاد کر رہی ہے؟ اور کون سا وعدہ جو تم نے اس سے کیا ہے؟ سعدی، جو اچانک اس جیورس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، میز پہ رکھے فون کی طرف دیکھا، پھر الجھن زدہ نظروں سے فجر کو تکنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بے گناہی کے آثار تھے، لیکن اس وقت فجر کے اندھے غصے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرانے خوف نے عقل کے تمام دروازے بند کر رکھے تھے۔ سعدی نے نرمی سے صفائی دینے کی کوشش کی، فجر، تم نے غلط سمجھ رہی ہو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، محض غلط فہمی ہے، اس نمبر، اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹ مت بولو سعدی، فجر کی چیخ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اب غصے اور تکلیف میں بدل چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر ایک زہر پی کے تمہیں اپنایا تھا، میں نے اپنے ماضی کی ہر ایک چتا کو جلا کر تمہاری اس محبت کو اپنی پناہ گاہ سمجھا تھا، اور تم بھی وہی نکلے، تم نے بھی میرے اعتماد کے ساتھ وہی کھیلا جو باقی سب کھیلتے آئے۔ مجھے نفرت ہے اس فریب سے، اس جھوٹی محبت سے۔ سعدی نے اسے سنبھالنے، اس کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن فجر کا پاگل پن، اس کا گہرا صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے سعدی کو سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے کے کونے میں سمیٹ لیا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ غلط فہمی کی دیوار اتنی اونچی اور تاریک ہو چکی تھی کہ پل بھر میں کئی مہینوں کی محبت اور قربانی سکون کی راکھ کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ سعدی کے ہزار قسمیں کھانے اور سمجھانے کے باوجود فجر کے دل میں بیٹھا ہوا پرانا شک اور خوف ایک ناقابل تسخیر حقیقت بن چکا تھا، جو ان دونوں کے درمیان اچھوت اور گہری خلیج حائل کر چکا تھا۔ سعدی کی ہزار بار صفائیاں دینے، قسمیں کھانے کے باوجود فجر کا دل اس غلط فہمی کی چکی میں اس طرح پس چکا تھا کہ وہ کسی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے اندر بیٹھا ہوا ماضی کا پرانا خوف اور ناہل کی تلخ یادیں اس کے حواس پہ اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ اسے سعدی کی ہر بات خوبصورت فریب دکھائی دے رہی تھی۔ فجر نے غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، کمرے میں پھیلی ہوئی اس یک بستہ اور گہری خاموشی کو چیرتے ہوئے سعدی کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ فجر کی اس کیفیت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جو صرف ایک بے بنیاد غلط فہمی کی وجہ سے اتنی اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ سعدی نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، وہ برق رفتار سے آگے بڑھا اور دیواروں کی طرح فجر کے قریب ہو گیا۔ اس نے فجر کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور بے خودی کے عالم میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پہ بے شمار محبت بھرے بوسے دینے لگا۔ اس کے ہونٹ فجر کے ماتھے، اس کی پلکوں، اس کی گالوں پہ اس طرح عقیدت اور محبت کی مہریں ثابت کر رہے تھے جسے اپنی جان دے کے بھی اس کے دل کا یہ سارا زہر نکال دینا چاہتا ہو۔ فجر اس اچانک اور جنون خیز قربانی کے طوفان میں ہکا بکا رہ گئی، اس کی سسکیاں سعدی کے سینے سے لگ کر اور تیز ہو گئی۔ سعدی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس کی آواز میں وہ تپش، وہ سچا درد اور وہ بے پناہ خلوص تھا جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ وہ ہانپتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے مگر پر یقین لہجے میں بولا، فجر، میری طرف دیکھو، مجھ پہ شک مت کرو، خدا را ایسا ظلم مت کرو۔ تم جانتی ہو کہ میں دن رات کسی جہنم سے گزر رہا ہوں۔ میں صبح اٹھ کے اپنا آفس سنبھالتا ہوں، کلائنٹس کے چکر کاٹتا ہوں، دن بھر تھکا دینے والی اسٹڈی، نوکری کی دوڑ دھوپ کرتا ہوں۔ یہ سب میں کسی لیے کر رہا ہوں؟ فجر، میں تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے یہ پاگل پن، دن رات کی محنت کرتا ہوں تاکہ ہمارے آنے والا کل محفوظ ہو سکے۔ وہ جو میسج تم نے دیکھا، میرے آفس کے کاروباری پروجیکٹ کا غلطی سے آنے والا ایک میسج تھا جس کا کوئی غلط مطلب نہیں ہے۔ تم میری دنیا ہو، میرا ایمان ہو، مجھ پہ شک کر کے میری روح کو اس طرح مت تڑپاؤ۔ سعدی کی یہ جذباتی، سچے اور دبتے ہوئے الفاظ فجر کے دل پہ تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ اس نے سعدی کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا تھا، وہاں اسے اپنی ہی محبت کا عکس دکھائی دیا، کوئی فریب نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، صرف ایک ایسا انسان جو اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ فجر کے اندر کا وہ سارا غصہ، شک اور خوف جو پچھلے کچھ گھنٹوں سے ایک طوفان بن کے ناچ رہا تھا، سعدی کی سچی محبت کی گرمی میں پگھل کے پانی ہو گیا۔ اس نے مزید ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، اپنے تمام تحفظات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے۔ شدت ندامت سے پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی سعدی کے گلے سے لپٹ گئی،
اس نے اپنے بازو سعدی کی گردن کے گرد مضبوطی سے حائل کر لیے، اس کے سینے پہ سر رکھ کے ساروں قطار رونے لگی۔ سعدی نے بھی اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں فجر کو اس طرح چھپا لیا جیسے اسے کائنات کی ہر نظر ہر دکھ سے بچا لینا چاہتا ہو۔ وہ بار بار فجر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا، اس کی پیشانی کو چومتا، اسے معافیاں مانگنے لگتا۔ مجھے معاف کر دو سعدی، میں پاگل ہو گئی تھی۔ فجر سسکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کے بولی، کوئی بات نہیں میری جان، سب ٹھیک ہو گیا۔ سعدی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اس کے ہونٹوں پہ ایک گہرا محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی معافی اور اگلے ملنے کے اس پرخلوص لمحے نے ان کے رشتے کے تمام تاریک سائے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے۔ وہ غلط فہمی جو ان کی دنیا اجاڑنے چلی تھی، الٹا ان کی محبت کو مزید کندن بنا گئی۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان کا اعتماد، وہ اٹوٹ رشتہ قائم ہوا جسے توڑنے کی طاقت پھر کبھی کسی طوفان میں نہیں رہی۔ وقت نے پروازیں پنکھ لگائے تھے اور مہینے گزرتے چلے گئے۔ سعدی کی دن رات کی محنت رنگ لائی۔ اس نے اپنے خوابوں کے تمام جہان سچ کر دکھایا جو اس نے فجر کے لیے دیکھا۔ ان کی زندگی تمام غموں، خوفوں اور شکووں سے پاک ہو چکی تھی۔ ایک سنہری کھلتی ہوئی صبح جب سورج کی کرنیں ان کے گھر کے آنگن میں رقص کر رہی تھی، فجر سعدی ایک بار پھر زندگی کے پرامن اور خوبصورت سفر پہ گامزن تھے۔ چہروں پہ ابدی مسکراہٹ تھی، ہاتھوں میں ایک دوسرے کا مضبوط ہاتھ، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشگوار، پرسکون اور لامتناہی محبت کی دنیا میں بس گئے تھے۔